مسلمان امت اس وقت جو ہے میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سزا میں سے دو چار ہے، یہ ایک عذاب ہے۔ اور وہ عذاب کیوں ہے؟ کہ ہم مجرم ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں دیا تھا، ہم نے کہیں بھی اس دین کو قائم نہیں کیا۔ انفرادی سطح پر نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے جو نظم لکھی ابلیس کی مجلس شورا، اس میں ابلیس سے یہ بھی کہلوایا ہے کہ یہ جو ہے ان میں خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، تہجد گزار بھی ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ یہ انفرادی نیکی ہے، وہ تو ہے، لیکن یہ کہ وہ نظام کہاں ہے؟ آج جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو دنیا کہتی کہاں ہے نظام؟ کوئی اس کا ماڈل ہے؟ دنیا میں کوئی نمونہ ہے؟ بتائیے، دکھائیے۔ ہم سوائے یہ کہہ کر رہ جائیں گے کہ خلافت راشدہ کا نظام ایسا تھا، وہ کہیں گے وہ 1400 برس پرانی بات ہوگی۔ آج کی بات کرو، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ تم اپنی حالت بتاؤ۔ تو یہ جو جرم ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ کو ریپرزینٹ کرے اس دنیا میں، مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ہم سے پہلے ایک امت تھی بنی اسرائیل، انہیں بھی شدید ترین سزائیں ملی تھی اسی جرم کی۔ انہوں نے جب دین کو پیٹھ دکھائی اور بجائے اسلام کا نمونہ بننے کے انہوں نے اور جو ہے اپنی نفس پرستیاں اور جو بھی عیاشیاں اور بدماشیاں اور مشرکانہ اوہام اور بدعات اور رسومات، جب ان کے مبتلا ہو گئے تو ان پر عذاب آیا۔ پہلے ایسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر نیبوکڈنیزر دی کنگ آف عراق، بیبیلونیا، 6 لاکھ آدمی اس نے قتل کیے بیت المقدس میں یہودی، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا۔ 150-200 برس تک وہ کیپٹیوٹی میں رہے اور شہر یروشلم جو ہے ویرانہ پڑا رہا، اجڑا ہوا۔ پھر ان پر ٹائٹس رومی نے دوبارہ پھر 70 عیسوی میں 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا اور وہاں سے انہیں نکال کے باہر کر دیا۔ وہ جو ان کا ڈائسپورا شروع ہوا ہے، جو 1917 میں وہ ڈائسپورا ختم ہوا ہے، سن 70 سے لے کر 1917 تک آپ اندازہ کیجئے 1800 برس سے زیادہ وہ یروشلم سے اور فلسطین سے باہر رہے۔ آج یہی عذاب مسلمانوں پر ہے، کیونکہ ہم کہیں بھی دنیا میں، کوئی عرب ملک ہو یا عجمی ملک ہو، کہیں اسلام کا نظام نہیں دکھا سکتے۔ اور یہ عذاب اس وقت تک رہے گا جب تک کہ کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کا وہ پورا نظام، پھر میں کہہ رہا ہوں، دی ٹوٹل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، جس میں قانون فوجداری بھی وہی ہو، قانون دیوانی بھی وہی ہو، قانون شہادت بھی ہو، قانون وراثت بھی ہو، اور یہ سب کے سب پھر ریاست اور حکومت کی سطح پر وہ اللہ کی خلافت کا نظام ہو، حاکمیت اللہ کی ہو، انسان خلیفہ ہو۔ انسان جو ہے حاکم نہیں ہے، خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے یہ کہا تھا۔ وہ حاکم نہیں ہے۔ ساورنٹی جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کی ہے تو یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اور یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اس نظام کو قائم کرنا ہے در حقیقت کہ جو ہمارا فرض عین ہے، اور اسی سے پھر صورتحال میں کسی ایک جگہ پر بھی اگر ایسا نظام قائم ہو جائے تو گویا کہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، اور ہم کہیں گے دنیا سے کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام۔ اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں یا امن ہے یا سکون ہے یا حقوق ہے یا حریت ہے یا فریڈم ہے، یہاں کوئی ریپریشن نہیں ہے، یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہاں سب کے حقوق ہیں، یہاں کفالت عامہ موجود ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہے وہ پھر ہم ان کو دکھائیں گے تو لوگ پھر اسلام کی طرف جو ہے کشش محسوس کریں گے اور اسلام کو قبول کریں گے۔